السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز اور ایک ایسا واقعہ بتانے والا ہوں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ واقعہ ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ بچپن میں کیا پیش آیا، کس طرح کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی جائے گی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کیسے چیرے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر اللہ کے نبی کے دل کو چیرا اور اس کو صاف کیا۔ یہ ساری چیز آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی، اسی لیے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن ضرور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات آپ سن کر اپنی زندگی میں عمل کر سکیں۔ چلیے دوستو، بنا کسی دیری کے اور بنا کسی لیٹ کیے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، واقعہ اس طرح ہے کہ میرے نبی جب 9 سال کے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال تھی اور بہت ہی چھوٹے تھے۔ 9 سال کی عمر میں کس کے پاس اتنی دماغ ہوتا ہے، اتنا بدھی ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں گئے ہوئے تھے اور بکریاں چرا رہے تھے تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو چاک کرنا شروع کر دیا۔ اس کی تفصیل بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے اس روایت کو، اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے، مستی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مل کر ان کے ساتھ مزہ کر رہے تھے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اس کو لٹا دیا اور سینہ چاک کر کے دل کو نکال لیا۔ اللہ کے نبی کے سینہ چاک کیا اور اس کو دل کو نکال لیا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمانے لگا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، ایک گملہ میں، ایک کٹورا میں رکھ دیا اور اس کو زمزم کے پانی سے اچھی طریقے سے دھو کر اس دل کو جوڑ دیا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دائیا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹپٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد بی بی حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک اپنی ماں کے پاس محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے انتقال کیے شوہر کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہ یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کرے۔ چنانچہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ میں 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی۔ لیکن ابھی ابتدا راہ میں تھے کہ بیماری نے آپ کو یعنی بی بی آمنہ کو آ گئی، یعنی وہ بی بی آمنہ بیمار پڑ گئی اور بہت زیادہ سخت بیمار ہو گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ بیماری جب ہو گئی تو بی بی آمنہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر انتقال کر گئی۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چراغ ملا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی محبت تھی کہ ان کی اپنی اولاد میں کسی کے لیے ایسی محبت نہیں تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کر کھڑا کیا تھا، جب عبد المطلب اس میں
آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر کہیں وقت بتانے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہیں بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھتے تھے۔ ابھی آپ کم عمر میں تھے، آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، اے میرے بیٹے، یہ میرے بیٹے کی طرح اس کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم ان کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بیٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ جب آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی آپ سے سایہ اٹھ گیا، یعنی دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا۔ مزید احترام و عزت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے تھے، بہت زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی ہر برائی کو اپنی برائی سمجھتے تھے۔ جب ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ جو انگلی اٹھا رہے ہیں ان کو منع کرو، ان سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچاتے تو ان کی تکلیف کو اپنے اوپر لیتے تھے، ان کے ساتھ مل جل کر اس تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور اپنی ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی مزید وضاحت اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دوستی اور دشمنی کی، اور آپ ہی کی وجہ سے دوسرے سے دوستی کی، اور آپ ہی کی وجہ سے دوسرے سے دشمنی بھی کی۔ دوستو، یہ ہے پوری واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا بچپن میں، اور بہت زیادہ صبر کے ساتھ اللہ کے نبی نے کام لیا۔ اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہوں اور آپ اسے دیکھ کر لطف اندوز اور نالج اور میرے نبی کی قصہ، میرے نبی کی کہانیوں کو، میرے نبی کی بچپن کی واقعات کو سنتے رہے اور اپنے دوستوں کو بھی بتاتے رہے۔ اور اسی لیے میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، اگر آپ کی ایک کلک کی وجہ سے اگر آپ کے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو اس میں کیا آپ کا گناہ ہوگا۔ دوستو، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں ضرور اللہ اکبر اور محمد کا نام لکھیے گا، محمد کا نام لکھیے گا۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔